عن كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. کیا تم توبہ کرتے ہو ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اس کو بدل دیتے ہیں، اس کے بعد وہ عقل نہیں رکھتے اور وہ نہیں جانتے. عقل نہیں رکھتے کس کے عقل نہیں رکھتے پھر بدل دیں واپس من بعد ما قالوه جو ان کی سمجھ میں آیا، سمجھنے کے بعد اور تو ماں مذریعہ بنائیں گے. ماں کرو پورا رو یہ جو انہوں نے سمجھا، تو سمجھنے کے بعد یعنی فہموہ سمجھا اس کو، من بعد ما کرو تو سمجھنے کے بعد وہ بدلتے ہیں، حالانکہ وہ جو گھڑا گھڑتے ہیں اسے جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب تطمعون یؤمنون، کیا تم امید کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ پہلے کہتے ہیں یا فاعل ایھا المؤمنون، وہ مومن ہے. اے مومنوں تم امید رکھتے ہو. حاشیہ نمبر 14 کہتے ہیں قولہ ایھا المؤمنون، اس کا کہنا ایھا المؤمنون یشیر الی ان الخطاب له صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین کذا روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں یہ اشارہ ہے اس طرف کہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو، خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو ہے. کہتے ہیں یوں ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا، یعنی اے محبوب اور مومنوں تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے ایمان لائیں. اور قیل ہوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ خطب بلفظ جمع تعظیما. بعد میں کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. اس کو یہ سوالیوں کا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوال ہے تو صیغہ جمع کا کیوں لائے؟ تطمعون یہ تو جمع کا صیغہ ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ خطب بلفظ جمع تعظیما، لفظ جمع کے ساتھ تعظیما لایا گیا. لفظ خطاب لفظ جمع کے ساتھ تعظیما کیا گیا. پتہ چلا کہ ہو مفرد لیکن اس خطاب لفظ جمع سے ہو تو یہ تعظیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تعظیما. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی طرف بھی لفظ جمع استعمال کیا. ماہدون ہم بچھانے والے ہیں. اب اللہ پاک تو تنہا ہے لیکن تعظیما اس کے لیے تعظیما جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. ارجعون اس طرح قرآن پاک میں موجود ہے تو کہتے ہیں تعظیما. ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں. کیا مطلب؟ کہتے ہیں ان یصدقوکم کہ وہ تمہاری تصدیق کریں، وہ تمہاری تصدیق کریں. تو واللام زائدۃ، اور یہاں جو لام ہے وہ زائدہ ہے. کیا ہے؟ یعنی ان یؤمنوا لکم، ان یؤمنوا لکم یہ جو لام ہے کہتے ہیں زائدہ ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کریں، وہ تمہاری تصدیق کریں. یا کہتے ہیں او یقرروا لکم، یا پھر اس کا مطلب ہے او وہ تمہارے لیے اقرار کریں، تمہارے لیے اقرار کریں. او یحدث الایمان لاجل دعوتکم، یا پھر وہ ایمان کو کیا کریں؟ بیان کریں. ایمان کو بیان کریں تمہاری دعوت کی وجہ سے. تمہاری ایک کا لام زائدہ ہے پھر دوسرا کا لام زائدہ نہیں، کیونکہ یہ جو ایمان ہے اس کے لیے تو پھر لام نہیں آتا. کیا لام نہیں آتا؟ بتائیں لام یہ تو یہ ہے کہ یہ منقاد کے معنی میں ہے. کیا کریں؟ منقاد کے معنی میں انقاد یعنی فرما برداری کریں. کیا کریں؟ انہوں کا لام زائدہ ہے، جب زائدہ ہے تو پھر
کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ تمہاری تصدیق سے تمہاری تصدیق اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس میں وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، یعنی تورات میں سنتے ہیں پھر اسے بدل دیتے ہیں. بتایا تھا کہ وہ جب فیصلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عالم سے فیصلہ کروایا. اس نے کہا کہ وہ جو زنا کیا تھا تو اسے کہا کہ اسے گدھے پہ بٹھا کے الٹا گھمائیں بس. تو آپ نے کہا تمہاری کتاب میں یہ ہے؟ کہا نہیں. تو کیوں کیا ایسا؟ یہ بدل دیا ہے. ہم نے بدل دیا ہے کیونکہ ہماری عورتیں سیر ہوتی ہیں تو مرد جلدی کر جاتے ہیں، ہم نے فیصلے بدل دیا. یحرفون تو وہ اسے بدل دے، اسے بدل دیتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں ان مفتر، وہ بدلنے والے اسے جانتے ہیں. تو جو ان مفتر وہ جو بدلا ہوا ہے وہ بھی جانتے ہیں. والحمزۃ للانکار، تو کیا آفت مونا جو حمزہ ہے وہ انکار کا ہے. کس کا؟ کل بتایا تھا لا تسمعوا، یعنی تم توقع نہ رکھو، تم فلہم سابقۃ فی الکفر، ان کے لیے تو کفر میں سبقت ہے، کفر میں سبقت ہے. یہاں حاشیہ نمبر 16 ہے، اس میں کہتے ہیں فلہم سابقۃ ای اسلافہم، یعنی تمہارے بڑے کفر میں تھے، کفر میں گزر چکے ہیں. یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانے کفر کرنے والے ان کی عادت ہے، ان کی عادت ہے کہ بڑوں سے چلا جا رہا ہے. فعلوا ذالک، انہوں نے بھی یہ کیا، انہوں نے بھی یہ کیا. اب یہ بھی تو کافر ہو چکے. تو مومن چاہ رہے تھے کہ توقع رہتے تھے کہ یہ ایمان نہیں آئے، تو میں کہ تم نہ امید رکھو. ان کے پیو دادا بھی کرتے تھے، یہ پکے ہیں. کیسے ان کے ایمان کی امید رکھتے ہو؟ کیسے ان کے ایمان کی امید رکھتے ہو؟ تو یقال له سابقۃ فی هذا الامر اذا سبق الناس الیہ، یہ کب کہا جاتا ہے سابقۃ فی هذا الامر؟ اس کام میں یہ پہلے ہی ہیں. یہ کب کہا جاتا ہے؟ کہتے جب اذا سبق الناس الیہ، جب لوگ اس کی طرف سبقت کر جاتے ہیں، جب لوگ پہل کر جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے سابقۃ، سابقۃ کہ فی هذا الامر، اس بات میں یہ پہلے ہی ہیں. تو یہ جو کافر ہیں ان کے پیچھے سلسلہ چل رہا ہے، ان کے باپ دادا بھی یہ کرتے رہے، یہ پاپی ہیں. ٹھیک ہے، تو تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں. لا تسمعوا، تم امید نہ رکھو، ان کے لیے تو کفر میں سبقت ہے. ان کے بڑے بھی کفر کر کے گئے، کافر مرے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جی. اور جب وہ مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوں آپس میں تو کہتے ہیں، تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے تم مسلمانوں کو بتاتے ہو کہ تمہارے رب کے اونچی بولا ہوں کہ تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے پاس سے یہاں تم پر حجت لائے. پاس اور یہاں ایک ہی بات ہے. تمہارے رب کے یہاں حجت، تم پر حجت لائے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب یہاں حاشیہ نمبر 17 ہے کہ اب یہ نئے کلام کا آغاز، نئی بات شروع ہوئی. کیا ہوئی؟ یعنی فرقہ ثانیہ کے ذکر میں شروع ہوئی. فرقہ ثانیہ دوسرے فرقے کے ذکر میں، شروع فی ذکر الفرقہ الثانیہ، دوسرے فرقہ کے ذکر میں. وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ، اور وہ منافق. پہلے تو ظاہری اور یہ چھپے کافر، چھپے. اب ان کا ذکر ہے وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ، تو منافق کہتے ہیں چھپے کافر کو. وَرَئِيسُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلُول،
اور ان کا سردار عبداللہ بن سلول تھا. وقولہ، اور آگے فرمایا وَإِذَا خَلَا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور فرمایا وَإِذَا خَلَا. تو جو فرمایا اذا خلا، تو یہ تیسرے فرقے میں شروع ہونا ہے. اس میں الفرقۃ الثالثہ، تیسرے فرقے میں شروع ہونا ہے. وہ کون ہے؟ وَهُوَ الْمُوَبَّخُونَ لِلْمُنَافِقِينَ، وہ جو منافقوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے جی، وہ تیسرا فرقہ ہے. وہ کیا ہے؟ تیسرا. اب دیکھیں، اب یہ دوسرا والذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ یعنی فاعل کون ہے؟ ای منافق الجہودی، منافق الجہودی یعنی یہودیوں کے منافق. لیکن یہودیوں میں سے منافق، تو یہودیوں کے منافق یہ لقو کا فاعل ہے. جب یہودیوں کے منافق الذین انہیں ملے، آمنو جو ایمان لائے، تو جب یہودیوں کے منافق ایمان والوں سے ملیں، قالوا آمنا، تو کہیں آمنا، ہم ایمان لائے. جب ان سے ملے تو کہیں ایمان لائے. کس پر؟ بِأَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. وَبَشَّرُوا بِهِ فِي كِتَابِنَا، اور وہ ہیں جن کی ہماری کتاب میں بشارت دی گئی ہے. ہماری سمجھ آ گئی؟ تو منافق یہودیوں میں سے یہودی کافر اور ان میں منافق. اب یہاں منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں مومنوں سے ہم ایمان لائے، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا خَلَا، اب تیسرا وَإِذَا خَلَا بعد میرا بادی، خلا راجع، شاعر نے اس کا معنی راجع بیان کر کے بتا دیا. خلا راجع کو متضمن ہے، اس کے پیٹ کے اندر رجع بھی ہے، رجوع بھی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا صلہ الہ آیا ہے. کیا ہے؟ اور جب وہ ان میں سے بات کی طرف لوٹے، ان میں سے قالو ہے نا، وہ اب تیسرا گروہ قالو، جب ان میں سے بات کی طرف لوٹے تو قالو، وہ کہیں جب لوٹتے ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ فاعل کون ہے اس کا؟ قالو کا. قالا کا فاعل کا ہے اے رؤساؤہم الذین لم ينافقوا لمن نافق، یعنی ان کے سردار، ان کے جنہوں نے منافقت نہیں کی، جنہوں نے منافقت نہیں کی، وہ کہتے ہیں لمن نافقا، اس کو جس نے منافقت کی. یعنی یہودیوں میں سے جو منافقت نہیں کی وہ یہودی منافقوں کو کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم انہیں خبر دیتے ہو، کیا تم انہیں بتا دیتے ہو. انہیں کنہیں؟ ایل المؤمنین، شاعر نے اس کو واضح کیا وہ مومنین ہے، یعنی مومنین کو تم بتاتے ہو. کیا؟ بما، وہ ما فتح اللہ، جو اللہ نے کھولا، فتح کھولا، علیکم تم پر، جو اللہ نے تم پر کھولا تم مومنین کو بتا دیتے ہو. یہ یہودیوں میں سے منافق نہیں، یہ منافقوں کو کہہ رہے ہیں. یہودی منافقوں کی تم بتا دیتے ہو مومنوں کو وہ جو اللہ نے تم پہ کھولا. شاعر کہتا ہے ای عرفکم فی التورات، کیا مطلب؟ شاعر فتح کا معنی عرفہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے تورات میں جو تمہیں پہچان کرائی ہے، جو تمہیں پہچان کرائی ہے وہ کیا؟ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت مبارک جو تورات میں موجود ہے، اللہ نے اس کی تمہیں پہچان کرائی ہے. تو تم وہ مومنین کو بتا دیتے ہو کہ تمہارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تورات میں موجود ہے، تم یہ بتا دیتے ہو. اور ایک یہ بھی ہے کہ بیانا تم فی تورات، اللہ نے تم پہ تورات میں واضح کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو تورات میں واضح کر دیا. اور تم جو ہے یہ جو مومنوں کو پتہ نہیں ہے تو تم بتاتے ہو. تم لیحاجوکم، تاکہ وہ
تم سے جھگڑے، تاکہ وہ تم سے کیا مطلب لیخاصموکم کہ وہ تم سے جھگڑے، تم سے واللام للسروراتی بھی، یہ جو لام ہے نا یہاں یہ انجام کے لیے، ضرورت اور انجام کے لیے، یہ لام تعلیل کے لیے نہیں ہے، لام کے ہی نہیں ہے، بلکہ آخر کار کیا مطلب ہوگا، تم انہیں بتا دیتے ہو نا تو بالآخر انجام کار یہ ہوگا کہ وہ رب کے ہاں تم سے جھگڑیں گے، رب کے ہاں یحاجوکم یخاصموکم واللام للسروراتی یحاجوکم بھی، تو وہ اس کے ذریعے جو تم انہیں نعت مصوص میں بتاتے ہو تو رات پہ موجود ہے، اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس وہ جھگڑیں گے، کہاں فی الآخرہ، آخرت میں، آخرت وہ یقیم علیکم الحجہ، اور وہ تم پر حجت قائم کریں گے، تم پر فی ترکی اتباعہ ما علمکم بصدقہ، تم انہیں سچا جانتے ہو، تم انہیں آپ سچا جانتے ہو، اور سچا جاننے کے ساتھ ان کی اتباع نہیں کرتے، تو ان کی اتباع ترک کرنے میں وہ تم پر حجت قائم کریں گے، تم پر کہ تم نے کہا کہ کتاب میں وجود ہے کہ ان کی یہ بھی شان ہے، ان کی یہ بھی شان ہے، ان کی یہ بھی شان ہے، اب تم جانتے ہو کہ وہ سچی ہیں، تو اس کے باوجود تم ان کی اتباع نہیں کرتے، تم اتباع نہیں کرتے، یا مومنوں کو بتا دیا تو وہ پھر اللہ کے حضور تم سے جھگڑا کریں گے، تو کیوں بتاتے ہو، سمجھ آ رہی ہے، تو یہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی اس میں، تو اب وہ بھی کافر ہے، لیکن یہ منافق جو مانتے بھی نہیں اور ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ کہتے ہیں خوشامد کے طور پر، خوشامد کے طور پر، تو اب یہ ان کو منع کر دیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، اب یہ کیا ہے، یہی ہے نا کہ انہم یحاجونکم، تم عقل نہیں رکھتے کہ وہ تم سے جھگڑیں گے، اذا حدثتم، جب تم انہیں بتا دو گے، جب تم انہیں تو فتنتہو، باز آ جاؤ، فتنتہو باز آ جاؤ، کیا یہ بات لکھی، تو یہاں شاید کیا کہتے ہیں حاشیہ میں آپ اس کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ بصدقہ یعنی واقرارکم بذالک، تم اسے مانتے ہو، تم اسے مانتے ہو، یعنی جب تم ان المحاجۃ یقع بانکم بلغتم وخالفتم، تو محاجہ یعنی جھگڑا باہم یہ واقع ہوگا تم سے، اس کے ساتھ کہ تم نے بلغتم، تم نے پہنچا دیا، اور ٹھیک تم نے مخالفت کی، اور تم نے مخالفت کی، بیضابی نے کہا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تم سے جھگڑیں گے اس پر جو تمہارے رب نے اتارا فی کتاب ہی، اس کی اپنی کتاب میں، جو کتاب میں اتارا تو وہ اس سے تم سے جھگڑا کریں گے، اس سے، تو انہوں نے محاجتہم اپنے جھگڑے کو کیا اللہ کی کتاب اور اس کے حکم کے لیے اللہ کے پاس محاجہ بنا لیا، یا محاجہ بنا لیں گے اللہ کے پاس، یعنی اس کا مطلب ہے عند ربکم، مطلب یہ ہے کہ رب کی کتاب میں اللہ کی تم سے جھگڑا کریں گے، کس میں، کما یقال عند اللہ کذا، کیسے جیسے کہا جاتا ہے عند اللہ کذا، کیا مطلب ای انہ فی کتابہ، عند اللہ فی کتابہ، کیا اللہ کی کتاب میں، جیسا کہ یہ ایک دلیل دے رہے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے عند اللہ کذا ای انہ فی کتابہ وحکمہ، یعنی وہ اس کی کتاب اس کی حکم میں ہے، یعنی عند اللہ کیا مطلب فی کتاب حکمی، اس کی کتاب میں اس کے حکم میں، تو بس یہاں بھی پھر کاتب بیضاوی کہتے ہیں یہ مطلب ہوگا کہ وہ تم سے جھگڑیں گے، تم بتا دو گے تو اس کے ذریعے عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، کیا مطلب تمہارے رب کی کتاب میں، کتاب تورات میں، پھر وہ تم سے کیا مگنے جھگڑیں گے، سمجھ آگئی، تو اللہ کے پاس کیا مطلب یہاں جو کتاب میں ہے وہ تورات میں کہ موجود تھا، اور انہوں نے ہمیں بتایا خود اس پہ ایمان نہیں لائے، تو وہ تم سے جھگڑیں گے جب تم بتا دو گے، تو کہا
افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی جب تم بتا دو گے تو تمہیں عقل ہی کہ تمہارے خلاف جو ہے پھر وہ یہ جو ہے نا حجت قائم کریں گے، حجت قائم کریں گے. تو یہ جو کہا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تو یہاں جو استفہام آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ استفہام کہتے ہیں للتقریر. یہ استفہام تقریر کے لیے ہے. کس کے لیے؟ یعنی فرمایا قال تعالی اولا یعلمون، اولا کیا وہ جانتے نہیں؟ اولا یہ استفہام للتقریر، استفہام کس کے لیے؟ تقریر کے لیے ہے. والواو داخلۃ علیہ للعطف، اور اس میں جو واو ہے اس پر واو جو اس پر داخل ہے وہ عطف کے لیے. کس کے لیے؟ اولا یعلمون، یہ عطف کے لیے ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی ما یخفون وما یظہرون، جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ بے وقوف. یعنی یہ کہ مومنوں کو نہ بتاؤ، بس جب یہ ان کے عالم اور ان کے احباروں کا حال ہے، ان کی عقل دیکھو. یعنی جو یہودیوں کے عالم اور بات ہے ان کی عقل کا یہ حال ہے، تو باقیوں کا کیا بننا ہے؟ باقیوں کا وہ کہہ رہے ہیں نہ بتاؤ، دیکھو قیامت کے دن وہ حجت قائم کریں گے. اندازہ لگاؤ. تو اللہ سے چھپا، اللہ سے چھپا، تو پھر وہ چھپانے کے تو کیا کریں گے؟ بچ جائیں گے. تو جب بڑے بیوقوفوں کا یہ حال ہے تو پھر ان کے پیچھے چلنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اولا یعلمون، اللہ پر مدد، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں، جو ما یخفون وما یظہرون من ذلک، اس سے جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں وغیرہ اور اس کے علاوہ. فیرعوا عن ذلک، اور وہ اس سے روک لیں گے. کیا؟ قواہ. ومنہم، ہم اندازہ لگاؤ، ومنہم، اور ان میں سے، یعنی ایل یہودی، یہودیوں میں سے، امیون، امیون ہے، عوام ہے، ان پڑھ ہے. امیون کی وضاحت عوام سے کی، کسی کی؟ امی تو عربی ہے، تو یہاں عوام کا لفظ بول کر یہ بتا دیا کہ یہاں عربی نہیں، یہ وہ معنی نہیں ہے امیون، بلکہ عوام ہے. ان میں سے عوام لا یعلمون کتاب التورات، وہ تو تورات کو جانتے ہی نہیں، کتاب میری تورات کو، الا لیکن امانیہ، لیکن وہ تو من گڑت باتیں ہیں، من مانی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں شاعر نے لاکن کا ذکر کیا کیونکہ شاعر کا طریقہ ہے کہ اللہ کی تفسیر جب لاکنہ سے کرتا ہے تو اس کو واضح کرتا ہے کہ اللہ متصل نہیں ہے، اس کے بعد استثناء متصل نہیں ہے بلکہ وہ منقطع ہے. کیا ہے؟ اس لیے لاکنہ کر کے اس کو واضح کر دیتی ہے. لاکن امانیہ، لیکن وہ تو جھوٹ ہے. عوام نہیں جانتی کتاب کو سوائے کیا؟ جھوٹ جو ان کے رؤساء نے گڑا ہے، انہوں نے لے لیا، سوائے ان جھوٹوں کے جانتی ہیں. تلقوها من رؤسائهم، جو انہوں نے لیا اپنے سرداروں سے، اپنے سرداروں سے. بس عوام وہی جھوٹ جانتی ہے بے اصل، جو ان کے سرداروں نے کیا انہوں نے ان سے لے لیا، ان سے اکاذیب، وہ جھوٹ ہیں. تلقوها، انہوں نے اسے لیا، من رؤسائهم، رؤساء سے، فاعتمدوها، تو پھر اسی پر اعتماد کر لیا، اسی پر ہی جو انہوں کو جھوٹ بڑوں نے کہا انہوں نے وہی مان لیا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہیں، یعنی ان بمعنی ما ہے، ان نافیہ یہاں، اور وہ نہیں ہے کس میں؟ فی جہد النبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ مما یختلقونہ، کہتے ہیں کہ نہیں ہے کس میں نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کرنے اور اس کے علاوہ کے انکار کرنے میں وہ نہیں ہے اس میں سے. ما یختلفون، جسے وہ گھڑتے ہیں، جسے گھڑتے ہیں. مگر یظنون، وہ صرف گمان کرتے ہیں، صرف یہ جو نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ تو اس میں سے نہیں ہے. یختلفون، جسے وہ گھڑیں، سوائے یہ ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں.
وہ گمان کرتے ہیں. لا علم لهم انہیں ان کا علم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. انکار کرنے میں کہتے ہیں بس ہم صحیح ہیں، بس یہ صرف اٹکل پچو ہے ان کا. ٹھیک ہے. حاشیہ نمبر 28 دیکھیں، 27 ہے 28 ہے، اس میں وہ باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں 27 میں اکاذیب کی تشریح کی آخر تک. وہی مفتریات من تغییر صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانهم لا يعذبون في النار الا اياما معدودة وان آباءهم الانبياء يشفعون لهم وان الله لا يؤاخذ بخطاياهم ويرحمهم ولا حجة بهم في اصلاح ذلك. یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے جو گھڑا، انہوں نے جو چیزیں گھڑ لی وہ کیا تھیں؟ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بدل دیا. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بدلنا اور چھپانا کن کا کام ہے؟ یہودیوں کا. آج کلمہ پڑھ کے حضور کی شان تقریر دے اور چھپائیں تو انہیں سوچنا چاہیے وہ کس طریقے پہ چلتے ہیں. تو تغییر صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپاتے بدلتے، اور وہ یہ بھی کہتے کہ انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا مگر چند دن. مگر یعنی اگر دیا بھی گیا تو کتنے دن؟ پہلے تو کہتے ہیں دیا ہی نہیں جائے گا میزا، لیکن اگر دیا بھی جائے فرض تو چند دن ہی ہوگا، چند. اور ان کے آبا انبیاء ورنہ آباہم الانبیاء، ان کے آبا و انبیاء ان کی سفارش کر کے انہیں بچا لیں گے. تو بربر کے جو مرضی کریں تو جو ہے نا ان کی یہ تو سفارش مومنین کے لیے، تو ان کو بچا لیں گے، وہ دوزخ میں نہیں جانے دیں گے. اور بے شک اللہ ان کی خطاؤں پر معاوضہ نہیں کرے گا، ان کی یعنی وہ جو مرضی کرے اللہ پاک نہیں کرے گا اور ان پہ رحم فرمائے گا. حالانکہ اس کے صحیح ہونے میں ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، کوئی. دیکھیں وہ بدلتے ہیں، کیا کرتے ہیں. یہ جو کہا شارع نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فی جہل نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے انکار کرنے اور اس کے علاوہ میں یہ جو اعتماد کرتے ہیں اپنے رؤساء کے کہنے پہ اعتماد کرتے ہیں، انہیں تو علم ہی کوئی نہیں، عوام ہے. تو جو انہوں نے کہہ دیا گڑا وہ مان لیا، تو اس کو کہتے یختلقونہ. کیا مطلب؟ یعنی جو دروغ بریافتن، جھوٹ کیا کرنا، جھوٹ ہی کرنا اور نسبت کرنا اس کی، تو یہ اس میں سے جسے وہ گڑتے ہیں، اس میں سے یا نبی کے نبوت کے انکار کرنے وغیرہ میں. تو یہ جو عوام ہے یہ تو صرف گمان کرتی ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ انہیں ان کا علم نہیں ہے. آگے کہتے ہیں فویل للذین یکتمون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ ليشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. فویل تو ویل کیا ہے؟ شدید شدت عذاب، سخت عذاب ہے. کیا ویل؟ سخت عذاب. کیا اب شروع ہوئے ہیں اس کے ذکر میں جس کے وہ حق رکھتے ہیں. یہ ظالم یہ جس کا حق رکھتے ہیں اس میں اب بات شروع ہوئی ہے. یعنی یہ سخت عذاب کے حقدار ہے. ویل سخت عذاب ان لوگوں کے لیے، سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب لکھتے بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے مختلقاً گڑتے ہوئے. یہ مطلب ہے اپنے ہاتھوں سے یعنی گڑتے ہوئے. وہ اللہ کی طرف سے نہیں، من عندی وہ ان کی طرف سے، ان کی. تو انہوں نے اس کے اندر کیا کر دیا؟ تبدیلی کر دی، اپنی طرف سے ڈال دیا اپنی. اور یہ جو کہا اپنے ہاتھ سے، تو کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی ہے لیکن اپنے ہاتھ سے یہ تاکید ہے. کیا ایک کتاب بأیدی میں جیسے پرندے کے لیے کہا جاتا ہے کہ طائر یطیر بجناح، پرندہ تو طائر کہتے ہیں اڑنے والی کو، لیکن یطیر بجناح کیوں کیا کہ وہ اپنے پروں سے اڑتا ہے. یہ تاکید ہے. یہ کیا ہے؟ اسی طرح یکتبون الکتاب بأیدیہم میں بھی ایدیہم کا ذکر کر کے مؤکد کر دیا. کیا کر دیا؟ یعنی اپنے ہاتھ سے گڑتے. ثم یقولون پھر وہ کہتے یہ کر کے کہتی یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف. ظلم دیکھیں، تو رات میں اپنی طرف سے ڈالتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ پہ الزام لگاتے. یہ تو لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس سے قلیل دام لیں، یعنی
کریم دام حاصل کریں، یعنی میرا دنیا سے قلیل دام لیں، یعنی ہزاروں ہو، کروڑوں ہو، اربوں ہو، مثال کے طور پر وہ لے لیں. تو قرآن کے سامنے کیا ہے؟ یہ ایسی ہے قلیل ہی. جب نعوذ باللہ من ذالک قرآن کیا کہ اللہ پہ الزام لگا کے وہ دولت لے رہی ہیں، حقیر ہی ہے. کیونکہ جرم کر رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ ہاں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے اور وہ مان لیتے ہیں. نعوذ باللہ من الدنیا، دنیا سے. وہم الجہود، اور وہ یہودی. وہ کون ہے؟ غیروا صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بدل دیا. صفت کو پھر تورات، کس میں؟ تورات میں موجود تھی صفت مبارکہ، اور انہوں نے کیا کیا؟ بدلا. وہ آیت الرجمی، اور رجم کی آیت بھی بدل دی. رجم کی وہ میں نے بتایا تھا نا کہ رجم کی آیت بدلی انہوں نے. پھر وہ اس کا منہ کالا کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح. تو رجم کو بھی، رجم کی آیت بھی بدل دی. وغیرہ، اس کے علاوہ بھی بدلا. وکتبوا، اور انہوں نے اس کو لکھا علی خلاف ما انزل، جو اللہ نے اتارا اس کے خلاف پر. جو اللہ نے اتارا اس کے خلاف پر انہوں نے لکھا. تمہارے کی ہلاکت ہے ان کے لیے، سخت عذاب ہے، سخت عذاب. اب انہوں نے بدلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفت کو. تو تورات پہ موجود تھی. وکانت ہی فی التوراۃ حسن الوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حسین، بال گریالے، یہ تورات میں. اور قد، آپ کا درمیانہ. تو انہوں نے لکھ دیا کہ آپ کی جگہ کیا، اس کی جگہ لکھ دیا کہ وہ طویل تھے. کیا تھے؟ وہ تو لکھا تھا درمیانہ قد، انہوں نے لکھ دیا ان کا قد مبارک لمبا تھا. اس طرح انہوں نے بدلا. انہوں نے، یہودیوں نے یہ کام کیا اللہ کی آیتوں کے خلاف، اور لکھ کر پھر وہ جو تھے اس کے ان کے تابع، سارے جو تابع تھے وہ سے پاتے، ٹھیک ہے، تو اسی کو مان لیتے. اسی کو انہوں نے کس کو ماننا تھا؟ جو انہوں نے ادھر بڑا جو لکھا تھا. تو ہاں یہ بات تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ، کہ انہوں نے بڑا اس پر جو انہوں نے لکھا تھا وہ سے باتیں مخالف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے، تو پھر اسے جھٹلا دیتے، پھر اسے جھٹلاتے. تو یہ تو ایک بات ہوئی. آگے کہا کہ فویل لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے گڑا، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. من المختلق، یعنی گڑا ہوا، جو ہاتھوں نے دوبارہ آیا. تو یہ تاکید ہوئی، کیا ہوئی؟ پہلے کی. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس میں سے جو وہ کماتے، ان میں سے یعنی کی کمائی، یعنی کیا وہ من الرش یا من الرشا، وہ کیا ہے؟ رشوت. کیا وہ کیا کرتے؟ پیسہ لیتے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو را کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں یا کسرہ کے ساتھ پڑھیں، یہ رشوت کی جمع. کس کی جمع؟ رشا یا رشا، رشوت کی جمع ہے. وہ رشوت لیتے. تو یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی جلد یا یہ قرآن پاک جو ہے پورا یہ کاغذ، ان پہ عوض لینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. ہاں آیتیں بیچنا یہ، اور دوسرا جیسے وہ آیتیں نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے لکھ کے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے وہ پیسہ لیتے تھے وہ ظالم. اور دوسرا یہ کہ حق کو بدل کے پیسے لینا، حق کو بدل کے نعوذ باللہ من ذالک حقیقت کو چھپا لینا اور جھوٹ بیان کرنا اور اس پہ پیسے لینا. تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کسب کرتے، یعنی رشوت لیتے. کیا کرتے؟ لیتے، نعوذ باللہ حرام کھاتے. وقالوا لم تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو انہوں نے کہا لما وعدهم النبی النار، جب ان سے نبی نے جہنم کا وعدہ کیا. اس کا تو انہوں نے کہا لن تمسنا النار، تو انہوں نے کہا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. جب نبی نے وعدہ دیا جہنم کا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں. لم تمسنا النار الا ایاما معدودہ، مگر چند دن
یعنی تصیبنا ہمیں آگ نہیں پہنچے گی مگر چند دن، یعنی قلیلتن تھوڑا، 40 یومن 40 دن، وہ مدت عبادت آبائہم العجلہ، وہ جو ان کے باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی تھی اس کی مدت، اس کی یعنی 40 دن، 40 اگر گئے بھی تو 40 دن. تو اللہ پاک ثم تزولو، پھر اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی. تو یہ آیت کریمہ تو نازل ہوئی، یعنی انہوں نے کہا پھر تزولو کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، 40 دن تک رہے گا پھر ختم ہو جائے گا. قل، تو یہ آیت کریمہ آئی، فرما دیجئے لہم ان کو، یا محمد اے میرے محبوب کہہ دیجئے ان کو، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس عہدن کوئی عہد، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو پھر تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرے گا. اللہ پاک بلکہ تقولون علی اللہ ما لا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، تم جانتے نہیں. اب یہاں دیکھیں اتخذتم، حالانکہ اتخذتم ماضی ہے، باب افتعال ہے، اتخذ یہ اتخاذ ہے، تو کیا ہونا چاہیے اتخذتم اور اخذتم سے. تو پھر جب باب افتعال پہ آئے گا تو پھر دو حمزہ اکٹھے، ایک ساکن اور ایک متحرک، ما قبل کسرہ تو یا سے بدلیں گے، ای ہو جائے گا، پھر یا کو تا سے بدلیں گے اور تا میں ادغام کریں گے. تو اتخذتم، تو یہاں حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ استفہام ہے. تو کہتے ہیں حذف من حمزۃ الوصل، حمزہ وصل اس سے حذف کر دیا گیا، حمزہ وصل استغناء بحمزہ الاستفہام، اس حمزہ استفہام کے ساتھ استغنا ہے، استغنا کی وجہ سے، حمزہ استفہام کے ساتھ استغنا کی، یعنی جب پہلے ابتدا ممکن ناممکن تھی ساکن سے تو حمزہ وصلی لائے حمزہ، تو جب حمزہ استفہام آ گیا تو اب اس سے ابتدا ہو رہی ہے، اس سے تو اب حمزہ وصلی کی ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ وہ تو ضرورت کے لیے لایا گیا تھا کہ ساکن سے ابتدا مشکل ہے، اور یہاں حمزہ استفہام آ گیا تو جب حمزہ استفہام آ گیا تو اس کی ضرورت ہی نہ رہی. تو اب یہ حمزہ وصلی سے مستغنی ہو گیا، کیا ہو گیا عند اللہ. اب سیگا نکالنا تو بچے کو اتخذتم لکھا ہوا ہے، اتخذتم تمہیں پریشانی ہو جائے گا، اتخذتم کون سا سیگا ہے، وہ اتخذتم حمزہ وصلی گر گیا ہے اور حمزہ استفہام ہے. یا کیا تم نے لیا اللہ کے پاس عہدن کوئی عہد، میثاقن وعدہ اس سے، اس کے ساتھ کہ تم چند دن ہی جنت میں رہو گے. فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اب یہاں اگر ایسا ہے کیا ہے تو اللہ وعدے کی خلاف تو نہیں کرتا. کیا اب یہاں دیکھیں یہ بات ہوئی، فلن یخلف اللہ جواب الشرط مقدرین، یہ شرط مقدر کا جواب ہے. فلن یخلف اللہ عہدہ شرط مقدر کا جواب ہے. شرط مقدر کیا ہے، کہتے ہیں ان کنتم ان اتخذتم عند اللہ، اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، یہ ہے شرط مقدر. اس طرح مقدر بھی نکالنے پڑتے ہیں، تو جس کا مقدر ہی ٹھیک نہ ہو وہ مقدر کہاں سے نکالے گا، اس کا کام ہی اعتراض کرنا ہے. یہ علماء کا کام کہ یہ کس کا جواب ہے. فلن تم نے بنا لیا اللہ سے کوئی عہد، تو آگے کو اللہ اپنے بات کی خلاف نہیں کرے گا. تو فا ہے جواب ہے، تو شرط کہاں ہے، شرط مقدر ہے. ان کنتم اتخذتم عند اللہ عہدا، اگر تم نے اللہ سے عہد لیا ہے تو فلن یخلف اللہ وعدہ، تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا. اب جواب سمجھ میں آیا، تو اس طرح حل ہوتا ہے. تو فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آگے فرمایا ہم یعنی بل، یہاں متصلہ نہیں ہے، منقطع ہے، کلام کا انتقال ہو رہا ہے دوسری طرف. ٹھیک ہے، کلام پہلی غرض سے اب دوسری غرض. بلکہ تم کہتے ہو، اگر بلکہ تم کہتے ہو، بلکہ تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جو تم وہ کیا آگے وہ جو تم نہیں جانتے. یہاں دیکھیے حاشیہ میں وہ کیا کہتے ہیں، لا بل، لا کیونکہ شرع میں ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، لا بل،
لا یعنی نہیں، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لا ام بل، لا الہ کہتے ہیں کہ اشارہ کیا اس کے ساتھ، اشارے نہیں کہ ام منقطع ہے، ام منقطع ہے، وہی الذی بمعنی بل، اور وہ بل کے معنی ہے. کس کے؟ بل کے معنی ہے. اور استفہام للانکار، استفہام کس کے لیے؟ اتخاذ کے انکار کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی تم نے لا اتخذ تم نے نہیں لیا وعدہ، یہ نہیں مطلب کہ تم نے لیا، تم نے نہیں لیا، تم نے وعدہ نہیں کیا. تو وہ نفی ہی، تو اتخاذ کا انکار ہے، اس کی نفی ہے. معنی بل للادراک، ادراک کے لیے اور انتقال کے لیے. یہی وجہ ہے کہ قدر جواب حمزہ، ہم قدر جواب حمزہ کا جواب مقدر کر دیا گیا بلا نافیہ، لائے نافیہ کے ساتھ. پھر فیکون المعنی علی نفی ما فی خیز الحمزہ، پھر معنی اس کی نفی پر، اس کی نفی پر ہوگا حمزہ کی جگہ میں، حمزہ کی جگہ میں نفی پر اس کا معنی ہوگا، نفی پر اس کا حمزہ کی جگہ میں نفی کا ہوگا. اور اس بات ما فی حیث ام، اور ام کی جگہ میں اس کا اثبات ہوگا. ام کی یعنی پیچھے نفی ہوگی، نہیں اللہ وعدہ نہیں کیا. ام بل، بل کے یہ اثبات ہوگا. اب ام کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اور پیچھے کیا ہوگا؟ نفی. کیا ہوگی؟ تو وَيَكُونُ الْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ قَبِيلِ الْخَبْرِ، اور کلام حقیقت میں خبر کے قبیل سے ہو، کلام حقیقت میں خبر کے قبیل سے ہوگا. کہ یہ خبر دی نہیں، تم نے وعدہ نہیں کیا. ام بل، یہ ثابت کرنا ہے، پہلے نفی پھر اس بات، بلکہ تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے. بلا من کسب سیئۃ وحاقت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. بلا، ہاں کیوں نہیں، دیکھو نا، ہاں نفی کے لیے ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں نہیں چھوئے گی. ہاں بل تمسکم، بلکہ تمہیں چھوئے گی. ہاں تمسکم، تمہیں چھوئے گی. وتخلدون فیہا، اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے. تم اب خلود کا معنی کوئی کہے کہ یہ تو اکثر ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ نہیں. تخلدون کافر کے لیے تو خلود ہے، اس کا مطلب آتا ہے کہ یہ دوام بھی آتا ہے، دوام آتا ہے. تو قرآن پاک میں آبادن کے ساتھ تقید ہوتی ہے. کس کے ساتھ؟ کہ ہمیشہ رہیں گے. آگے بھی ارحم فیہا خالدون، کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو کافروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور آبادن سے تقید بھی ہوتی ہے، آبادن سے تقید بھی ہوتی ہے. بل تمسکم، ہاں کیوں نہیں، تمہیں چھوئے گی. وتخلدون فیہا، اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے. من کا سبب سیئاتن، جس نے سیئہ کیا، اس نے یعنی سیئہ سے مراد شرکن، کیا ہے سیئہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد وغیر ان کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اس کی تفسیر کی ہے کہ سیئہ سے مراد شرک ہے. اس لیے کہ شرک سے ہی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے نا، شرک کے علاوہ تو نہیں ہمیشہ جہنم میں. کفر ہے کہ جو کفر پہ مرے گا، جو مشرک مرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ. تو یہ نہیں ہے کہ یہاں سیئہ سے مراد گناہ ہوں تو پھر گناہ گار ہمیشہ رہے گا، نہیں. من کا سبب سیئتن، اور اس پہ اجماع بھی ہے، اس میں کہ شرک جو ہے اللہ بابا اللہ یغفر الشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتا اسے جو شرک کرے، مشرک کو نہیں بخشتا. اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وحاطت بہ خطیئتہ، یہ اور اس کی خطا نے اسے گھیر لیا، اس کی یہ پھر افراد بھی ہے والجمع بھی ہے، جمع بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی خطی جو ہے یہ مفرد کے لیے بھی، مفرد کے ساتھ بھی ہے اور جمع کے ساتھ بھی ہے خطی. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ شرک کیا ہے، جس نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا، ہر طرف سے، نہ کہ عمل معصیت وہ تو نہیں، اس نے اس کو گھیر لیا. یعنی استولت علیہ، اس پر غالب آ گئی، اس پر. اور
احدقت به من كل جانب بهم مات مشرکا، اور اس خطا نے اسے ہر جانب سے گھیر لیا، بهم مات مشرکا، بہیں طور کہ وہ مشرک بنا، تو اسے ہر طرف سے ہی گھیر لیا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مشرک ہے، کیا ہے؟ مومن کو تو نہیں ہر طرف سے گھیر لیا، ٹھیک ہے، گناہگار کو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ احدق احاطہ فی الصلاح، احدقوا به احاطوا به، یعنی اس کا معنی جو احداق ہے اس کا معنی احاطہ کرنا ہے، اس کا معنی تو شرک نے اس نے ہر جانب سے ہی کیا کر لیا، اور اس گناہ نے گھیر لیا، وہیں طور کہ وہ مشرک بنا۔ فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ روی فی معنی من، یہاں من کے معنی کا لحاظ کیا گیا ہے، اس کا دیکھو نا پیچھے من تو لفظ کے اعتبار کاسبہ میں مفرد ہے، ضمیر واحد کی لوٹی ہے، وہاں لفظ کے اعتبار ہو رہا ہے، اور یہاں دیکھیے فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو یہاں ہم جمع آ گیا، تو کہا یہاں معنی کا اعتبار کیا، من کے تو من معنی جمع ہے اور لفظ مفرد ہے، تو اصحاب النار وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا